یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ جس نے ایک ایسا دوست بنایا جس کو آدھے سے زیادہ دنیا ناجائز جانتی ہے، یعنی دنیا اسے ریاست ماننے کو تیار ہی نہیں۔ قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ناجائز ریاست، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ اسرائیل کوئی برا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے کچھ جگہوں پر اللہ کا جنگجو اور کچھ جگہوں پر اللہ کا تابع دار بندہ۔ اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر 14 مئی 1948 کو قبضہ کیا اور ایک الگ ریاست جو کہ برطانوی حکومت کی مرضی سے بنائی جا چکی تھی، تو اب وقت تھا کہ اسے کون مانے گا ریاست، کون کرے گا اس کا دفاع۔ یہودی جنہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے ہولوکاسٹ بھی دیکھا اور دنیا کا کوئی ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جہاں بھی جاتے تھے غداری کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے اور نہایت ہی بد کردار ثابت ہوتے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے یہ فلسطین میں ایک الگ جگہ ان کو دی گئی اور آخرکار انہوں نے ریاست بنا لی۔ عرب کے لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن کوئی مدد کو بالآخر نہ آیا اور آخرکار ان پر زیادتیوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اب اسرائیل نے اپنی ریاست بنا تو لی تھی، اب بات یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، کسی بھی ملک نے انہیں تسلیم نہ کیا تھا۔ مطلب ریاست تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہودی ان کے ملک میں رہیں، کیونکہ وہ کسی کے بھی سگے نہیں تھے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں 14 مئی 1948 کی طرف، جب یہ ریاست بن گئی۔ یہ ریاست بننے سے 3 دن پہلے ہی امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ لیکن ایسا کیوں کہ ایک ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اسے ایک بہت بڑے ملک نے قبول کر لیا؟ اگر ہم اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں وقت کو بہت پیچھے لے کے جانا ہوگا، یعنی کہ تقریباً 2000 سال پہلے۔ اس وقت فلسطین ایک اہم علاقہ ہوتا تھا جہاں پر یہودی آباد تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے ہی علاقے میں طاقتور نہیں تھے، کیونکہ ان پر حکومت کرتے تھے رومی سلطنت کی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ رومیوں کا نظام اتنا سخت تھا کہ ان کی حکومت میں یہودیوں کو اکثر ظلم اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے حالات میں لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید کوئی نجات دہندہ آئے گا جو انہیں اس ظلم سے نکالے گا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ان کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے، لیکن یہاں کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ یہودی علماء کو امید تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے طریقوں پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اصل دین نہیں ہے، انہوں نے دین کو بدل دیا ہے۔ یہ باتیں علماء کو پسند نہیں آئیں اور آہستہ آہستہ ان کی مخالفت بڑھنے لگی اور مخالفت پھر دشمنی میں بدل گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہونے لگیں، رومی حکام پر دباؤ ڈالا گیا کہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس واقعے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ چند سالوں کے اندر ہی رومی سلطنت اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا موڑ تھی
جس نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یروشلم تباہ ہوا، مقدس مقامات گرا دیے گئے اور ہزاروں یہودی اس میں مارے گئے۔ سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور پھر پوری دنیا میں یہودی بکھر گئے۔ پھر یہ وقت تھا کہ جب ایک قوم اپنی سرزمین سے جدا ہو گئی، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش باقی رہی کہ وہ ایک دن واپس آئیں گے۔ اور صدیاں گزرتی گئیں، دنیا بدلتی رہی اور پھر ایک نئی طاقت ابھری، اسلام۔ مدینہ سے شروع ہونے والی یہ تحریک بہت تیزی سے پھیلی اور کچھ ہی عرصے میں ایک بڑی خلافت بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہاں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ عیسائی چاہتے تھے کہ یہودیوں کو یروشلم میں داخل نہ ہونے دیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختلف فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ فیصلہ تاریخ میں ایک اہم مثال بن گیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان اور یہودی ایک ساتھ نسبتاً امن کے ساتھ رہتے رہے، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یورپ میں ایک نئی تاریخ پیدا ہوئی جسے ہم صلیبی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائی افواج نے یروشلم پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کے تاریک ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی، مسلمان بھی اس میں شہید ہو گئے اور کئی یہودی بھی اس میں مارے گئے۔ شہر خون سے بھر گیا اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ تقریباً ایک صدی تک یہ صورتحال رہی۔ پھر ایک بار تاریخ نے کروٹ لی اور ایک نیا کردار سامنے آیا، صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک منظم طریقے سے دوبارہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور آخرکار انہوں نے شہر فتح کر لیا۔ ان کی فتح کے بعد ایک بار پھر نسبتاً امن قائم ہوا اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ سب رہنے لگے۔ لیکن اس کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ یورپ میں تبدیلیاں آنے لگیں، معیشت ترقی کرنے لگی اور نئی دریافتیں ہونے لگیں۔ اسی دوران یہودی بھی یورپ کے مختلف حصوں میں منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ سیاست یا فوج میں حصہ لے سکتے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا، تجارت اور مالی نظام۔ آہستہ آہستہ وہ کاروبار میں کامیاب ہونے لگے اور معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرنے لگے۔ بینکنگ، قرض، تجارت، یہ سب ان کے اہم شعبے بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دولت، اثر، رسوخ بہت زیادہ بڑھنے لگا۔ یہاں سے ایک نئی سوچ نے جنم لیا کہ اگر ہم اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم دوبارہ اپنی سرزمین حاصل کر لیں۔ یہی سوچ آگے چل کر صہیونیت کی شکل اختیار کرتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بھی ایک خاص مذہبی نظریہ پھیل رہا ہوتا ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی وقت ہی ہوگی جب یہودیوں کو اپنی ریاست قائم ہوگی۔ یہ نظریہ صرف عوام تک محدود نہیں رہا بلکہ ریاست پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔ پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور دنیا کی طاقتوں کا نقشہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ برطانیہ فلسطین پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ جہاں یہودیوں کے لیے ایک اہم وطن قائم کیا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، دوسری جنگ عظیم آئی اور اس جنگ میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک منصوبہ پیش کیا جس میں فلسطین کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ سب کے لیے قابل قبول تو نہیں تھا اور پھر 1948 میں ایک بڑا اعلان ہوتا ہے، اسرائیل کا قیام، جسے صرف چند ہی منٹوں میں امریکہ تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان، لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلتا جو توقع کی جا رہی تھی۔
اسرائیل نہ صرف قائم رہتا ہے بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو جاتے ہیں اور ایک نیا تنازع جنم لے لیتا ہے جو آج تک جاری ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سیاسی مفادات، مذہبی نظریات اور عالمی طاقت کا توازن، یہ سب مل کر اس رشتے کو اور بھی زیادہ مضبوط اور گہرا کر دیتے ہیں۔ آج جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک سادہ سا تعلق نہیں ہے بلکہ صدیوں پر محیط ایک پیچیدہ تاریخ کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے، یہ فیصلہ شاید تاریخ خود کرے گی، لیکن اس کہانی کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں، کچھ معلومات جو اسرائیل اور امریکہ کی دوستی کے درمیان تھی اور فلسطین کے بارے میں تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر کے کمنٹ کر دینا، اچھا سا اپنے بھائی کو حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا، اور جو نئے ہیں میرے چینل کو پسند، مہربانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان۔